السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 71 پڑھیں گے آج۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے جنگل۔ ایک آدمی کو گھنے جنگل میں جنگلی جانوروں نے گھیر لیا۔ وہ سیر کے لیے جنگل میں آیا تھا اور بحفاظت واپس اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے ریچھ تھے، پیچھے لومڑ تھے، دائیں ہاتھ پہ ہاتھی اور زرافے کھڑے تھے اور بائیں ہاتھ پہ جنگلی بھینسیں اور بیل تھے۔ اس نے اوپر نظر کی تو درختوں پہ شکاری پرندے بیٹھے نظر آئے۔ وہ ڈر سے نیچے نہیں دیکھ رہا تھا کہ کوئی رینگنے والے جانور بھی آس پاس ہی ہوں گے۔ وہ کبھی ایک طرف بڑھتا، کبھی دوسری طرف، کبھی ان جانوروں کو ڈاج دیتا، کبھی ان دوسروں کو۔ جانور بھی ہوشیار تھے، لیکن اس نے بھی ٹھان رکھی تھی کہ ان سے بچ کر بحفاظت گھر پہنچنا ہے۔ وہ متحرک اور گرم جوش رہا اور پھر اچانک ان جانوروں کے بیچوں بیچ گیپ بنا کے دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر تک ان جانوروں نے اس کا تعاقب کیا، لیکن پھر وہ رک گئے۔ وہ دوڑتا رہا اور بالآخر اپنے گھر خیریت سے پہنچ گیا۔ اشارہ: ایک کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی شعوری ذات کو ایسے تمام اثرات سے بچائے جو اسے پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اب اس کا گرافک دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ جنگلی جانور ہیں۔ یہ شیر ہے، لومڑ ہے، زراف ہے، ہاتھی ہے۔ تو یہ اس بندے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اچھا ہے گرافک ان کے، کافی اچھے ہیں، خوبصورت ہیں۔ اچھا، اس میں ملک صاحب نے جو سبق دیا ہے، اشارہ دیا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی شعوری ذات کو ایسے تمام اثرات سے بچائے جو اسے پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں شعور کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہمارا شعور کیا ہے، کہ ہم کس لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب انسان یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، شعور کیا ہے، اس کے پروز اینڈ کونز کیا ہیں، پروز میں جانا کیسے ہے اور کون سے بچنا کیسے ہے، منفی اور مثبت اثرات جو ہے وہ ان سے، مطلب اگر کوئی بندہ اتنا زیادہ اگر سیلف اویئر ہے، اپنی جو روحانی صحت ہے اس کے بارے میں، وہ مطلب جسمانی صحت کا ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں سر میں درد ہوتا ہے یا پیٹ میں درد ہے یا بدہضمی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو ہم اس کا سدباب کرتے ہیں، ہم علاج کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ہم جسمانی طور پہ اویئر ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جسمانی طور پر بھی اپنی جو جسمانی بیماریاں ہوتے ہیں ان سے لاشعور میں ہوتے ہیں، یا ان کا شعور نہیں رکھتے وہ لوگ جسمانی بیماریوں کی۔ مثلاً کوئی بندہ شراب پیتا ہے، کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے، کوئی بندہ نسوار کھاتا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور چیزوں میں، ایکٹیویٹیز میں وہ مبتلا ہے، تو اس کے جسم کو وہ نقصان پہنچا رہی ہیں چیزیں۔ لیکن جو اس کا جسم ہے اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ مطلب جسم انسان کا ایک ایسی عادت میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو خود اس کی تباہی کا سبب ہے، یا اس کی تباہی کی طرف اس کو دھکیل رہا ہے۔ مطلب اگر ایک سگریٹ بندہ روز پیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے، اپنے پھیپھڑے اور اپنی جو لنگز کینسر اور اس طرح کی بیماریاں جو ہیں ان کو وہ دعوت دے رہا ہے، لیکن اس کو لذت محسوس کر رہا ہے۔ مطلب وہ اپنے آپ کو لذت محسوس کر کے اس طرح ہی جا رہا ہے، مطلب اپنے جال کے اندر خود پھنس رہا ہے جسمانی صحت کے حوالے سے۔ جسمانی صحت کا آئیڈیا ہونا تو بڑا ہی آسان ہے، لیکن اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا جیسے
کہ بہت مشکل ہے ایسے لوگوں کا واپس اپنے جسم کے شعور کی سطح پہ آنا کہ جو لذت محسوس کرتے ہیں اپنے جسم کو جلانے میں، اس کو اذیت دینے میں۔ تو جو روحانی سطح ہے وہ تو تھوڑی نازک مزاج چیزیں ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ مطلب اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ ہماری جو روحانی صحت ہے آیا وہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہماری جسمانی صحت کا تو سب کو آئیڈیا ہو سکتا ہے، ڈاکٹرز ہیں، دوسرے تیسرے ہیں، لیکن جو روحانی صحت ہے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آلریڈی روحانی صحت کوئی چیز ہوتی ہے۔ پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہے تو اس کے اوپر اس کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے اور اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے یا کم کیسے ہوتی ہے۔ مطلب جسم کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اچھی ڈائٹ لینی ہے، ہمیں ورزش کرنی ہے، ہمیں فضول چیزیں کھانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب مختلف چیزیں ہیں۔ ابھی روحانی صحت کے لیے بھی، اور اگر ہم اچھی صحت مینٹین کریں گے جسمانی طور پہ تو ہم اس کو جسم کو آگے تک لے جا سکتے ہیں۔ یہ مختلف مقابلوں میں کمپیٹ کر سکتا ہے، بیماریوں کا مقابلہ کر سکتا ہے جسم۔ تو روحانی جو گروتھ ہے وہ بھی تو، اس کی بھی تو صحت ہونی چاہیے اگر وہ ہے تو۔ اگر انسان کسی طریقے سے روحانی صحت کے بارے میں آگاہ ہو جائے، اور یہ ممکن ہے کہ انسان آگاہ ہو جائے، انسان کو اپنے اندر اٹھنے والے جو جذبات ہیں اس کو دیکھنے لگ جائے، مطلب اگر کسی کے اندر حسد پیدا ہو رہی ہے یا لالچ آ رہی ہے، انسان کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں کسی کو بدلہ لینے کا یا کسی کو کچھ بھی کرنے کا یا کوئی فیصلہ لینے کا، میں جاب نہیں ڈھونڈ رہا ہوں یا میں گھر نیا لینا چاہتا ہوں، میں گاڑی نہیں لینا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ مطلب وہ جو فیصلہ میں کر رہا ہوں وہ روحانی طور پہ کہاں پہ لے جا رہا ہے؟ وہ روحانی فیصلہ ہے یا جسمانی فیصلہ ہے؟ یا مجھ سے میری لالچ فیصلہ کروا رہی ہے، حسد کروا رہی ہے، کنجوسی کروا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے کون سی چیز روک رہی ہے؟ اگر میرے جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور میں کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہوں تو مجھے کون سی طاقت ہے جو پیسے نکال کے اس کو دینے میں مانے ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو منع کر رہی ہے؟ تو یہ جو روحانی جو صحت ہے، یہ اگر انسان تھوڑا سا کوشش کرے تو اس کو یہ ادراک ہو سکتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ کس بنیاد پہ فیصلے کر رہا ہے۔ یا تو وہ اندھا ہو گیا ہے اپنی محبت میں، کسی بندے کی محبت میں، کہ وہ مختلف فیصلے لے رہا ہے، یا وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، سوچ رہا ہے، اور اپنی، جس طرح قرآن پاک کی میرے ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک میرے قریب نہیں آ سکتے یا بر نہیں حاصل کر سکتے یا خلاصی نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز میری راہ میں قربان نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے اس کو ہم ویسے ہی کوئی نارمل پیسے دے دیتے ہیں، آٹا دے، ہمارے ہاں ادھر آٹا بھی دیتے تھے لوگ پہلے زمانے میں، اب پتہ نہیں کیا رواج ہے، تو ابھی تو کیش بھی ختم ہو گئے، آن لائن پیمنٹس ہوتی ہیں یا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ہوتی ہیں، تو اس ٹائم لوگ آٹا بھی لے لیتے تھے۔ اگر مانگنے والا جو ہے اس کو آٹا دے دیتے ہیں یا اس کو اپنی بہترین جوڑا اندر سے لا کے اس کو دیتے ہیں، یار کہ یہ تم لے لو، تو اس بندے کا لیول آئیڈیا ہوگا کہ اس کی روحانی صحت کیسی ہے، کتنی بڑی قربانی وہ جسمانی چیزوں کی دے سکتا ہے۔ یہاں پہ ہماری جو اصل امتحان ہوتا ہے وہ فانی چیزوں کا ہوتا ہے، مطلب کسی کو پیسے دینے، پیسے کیا چیز ہے؟ فانی چیز ہے، ٹھیک ہے، کسی کی مدد کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، تو یہ ساری، لیکن وہ ہماری جو روح ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہیں چیزیں۔ اگر ہم کسی کو جسمانی طور پہ کچھ ہیلپ کرتے ہیں تو سائیکولوجیکلی ہمارا جو اپ لفٹ پروگرام ہوتا ہے وہ ہماری روح کو بھی اپ لفٹ کرتا ہے۔ تو ملک صاحب نے جو اس اپنا جو یہ والا جو چیپٹر ہے جنگل، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر انسان کوشش کرے تو جتنے بھی جانور ہیں، جتنی بھی جبلیات ہیں، انسٹنکٹیو جو اس کے نیچر ہے انسان کے، اگر وہ بھاگتا چلا جائے تو وہ روحانی سطح پر بہت آگے تک گروتھ کر سکتا ہے، تو اپنے آپ کو اثرات کو بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، شعوری ذات کو ایسے تمام اثرات سے بچائے کہ جو اس کے پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو فیکٹرز بتائے ہیں تقریباً، میں نے جتنے بھی میرے نالج میں تھے میں نے سارے کور کر لیے ہیں،
تو اگر کچھ رہ بھی گئے ہو تو جب بھی انسان اس پہ جائے گا تو جو بھی نئے اثرات آئیں گے اگر ہم اس کو اویئر ہیں، مطلب ہمیں اپنے شعور ہے ہمیں اپنی روحانی صحت کے حوالے سے، تو وہ لازمی طور پہ ہم اس کا کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ اس کے 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر پہ دوبارہ بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنی روحانی صحت کا شعور عطا فرمائے. سب سے پہلے شعور ہونا چاہیے، اور شعور ہونے کے بعد اس کو بڑھانے کے مواقع عطا فرمائے اور اس کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.